السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 280 سیریل ہے، 280۔ ہم نے آپ کو بات بتائی ہے اس کے پہلے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتی زندگی پر بات کر رہے ہیں کہ جس سے عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے طہارت کے کچھ مسائل بیان کیے۔ اب طہارت کے بعد جو چیز ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ طہارت حاصل کی جاتی ہے عبادت کے لیے۔ تو عبادت میں فرائض پر ہم اس کے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم فرائض کے علاوہ باتوں پر بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کے سلسلے میں آپ کا طریقہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ یہ تہجد کے بارے میں دو ایک باتیں جان لیں۔ علامہ اقبال نے تو کہا نا کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ کام نہیں آتا بے آہو سحر کا ہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو، عطار بہت بڑے بزرگ ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رومی بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں، راضی وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، غزالی وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں کچھ کام نہیں آتا بے آہو سحر کا ہی، کہ علم اپنی جگہ بہت ہو لیکن جب تک بندے کے اندر تہجد کا مزاج نہیں ہوگا اس کے اندر اصل بزرگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت ہو سکتا ہے سسٹمیٹک رہے، بڑا ہی معلومات رکھتا ہو، لیکن اگر تہجد کے اس کے اندر شوق نہیں ہے تو اس کی ذات میں جو ہے نا وہ ایک تو فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچے گا اور اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ علم ایک الگ چیز ہے اور تقوی طہارت ایک الگ چیز ہے۔ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز تہجد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاجاً بھی دنیا کے سب سے اچھے آدمی ہیں، پیدائش سے لے کر آخر تک آپ کا ریکارڈ ہے۔ اس کے باوجود بھی جیسے ہی آپ نے نبوت کا اناؤنسمنٹ کیا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی لیکن تہجد شروع ہو۔ ملا علی قاری نے اور بھی علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ شاید پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تہجد مس ہوئی ہے، پوری لائف میں۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ 5 نماز کی فرض نماز نہیں تھی تو تہجد ہی آپ کے اوپر فرض تھی۔ اس کے باوجود بھی جب یہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد چھوڑتے نہیں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں جاننے کی ہم کو ضرورت ہے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرتے ہیں، ایک بات پہلے ایک بنیادی پالیسی بتا دیتے ہیں۔ رکعت اور ٹائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ساری حدیثیں ملائی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد کبھی بھی تہجد پڑھ لیتے تھے۔ کوئی ایک دم ہارڈ فاسٹ نہیں تھا کہ فلاں ٹائم، لیکن عموماً آپ پڑھتے تھے رات کے آخری حصے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھ گئے، ہوتا نا کہ ایک آدمی، گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، اب ایک آدمی جو اندازے سے اٹھا، پتہ چلا یار ابھی تو 3-4 گھنٹہ رات باقی ہے۔ تو ایسی بھی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نماز پڑھے پھر لیٹ گئے، پھر چونکہ ویسے بندے کو کھٹکا لگا رہتا نا کہ معلوم نہیں صبح نہ ہو جائے، پھر اٹھے تو دیکھا ابھی تو رات ہے، پھر آپ نے تو 2-4 رکعت پڑھی پھر لیٹ گئے، اب پھر کھٹکا لگا ہوا ہے، پھر اٹھے پھر لیٹ گئے۔ ایسے بعض مرتبہ 3-3 4-4 مرتبہ بھی ہوا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تہجد کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی ہے۔ ایک بات، رکعت کے سلسلے میں بھی یہی ہے۔
زیادہ تر آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے، لیکن کبھی جیسے مثال کے طور پر کم وقت رہا ہوگا تو حدیث میں آتا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھ لی۔ 2 رکعت کی حدیث صحیح نہیں ملی مجھے کہ آپ نے 2 رکعت کبھی پڑھا ہو، لیکن 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، اس پر صحیح حدیثیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 4 پڑھ لیا، کبھی 6 پڑھ لیا، کبھی 8۔ عادت کیا تھی؟ 8 کی تھی۔ جیسے وقت کے لحاظ سے عادت کیا تھی کہ آخری وقت میں پڑھتے تھے، رکعت میں عادت کیا تھی؟ 8 پڑھتی تھی، کبھی کبھی 2 سے لے کر کے 8 کے بیچ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ مطلب آخری وقت میں اٹھنا، ایک وجہ تھا کہ امت جو پڑھنا چاہے اس کو سہولت رہے، ایسا نہیں ہو کہ 8 کا ہارڈ فاسٹ رول بتا دیا گیا، اب وہ سوچا یار اب تو اٹھے 10 ہی منٹ باقی ہے، اب تو 8 رکعت پڑھ نہیں سکتے، اب 2 ہی رکعت پڑھ لیں۔ تو اس لیے اللہ نے جان بوجھ کر اپنے نبی سے یہ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک پڑھائی تاکہ امت پر یہ آسان ہو جائے۔ اب ہم ایک بات کرتے ہیں، تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو ہے وہ آخری وقت میں تہجد پڑھتے تھے۔ بخاری کی دوسری روایت ہے کہ کبھی کبھی رات کے کسی حصے میں سو جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے، سو جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ سنت اور نوافل، سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں فجر اس کے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، آپ سفر میں پابندی نہیں کرتے تھے، لیکن وطر کبھی سفر میں آپ نے نہیں تہجد جو ہے سفر میں آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور جب چلتے چلتے رہتے تھے سواری پہ بیٹھے، کیونکہ عربوں کا جو سفر کا خاص ٹائم ہے نا وہ صبح کا وقت ہے، زیادہ تر جو ہے صبح کے وقت سفر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے اور اسی حالت میں جو ہے وہ تہجد پڑھتے رہتے تھے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہوا، حالانکہ بڑھاپا کوئی ایسا نہیں تھا جو عمر کے لحاظ سے ہو، لیکن امت کی فکر، انسانیت کی فکر اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں آخرت کا ذکر تھا، یہ جب آپ سوچ لیتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی عمر کم ہونے کے باوجود آپ کے اوپر جو ہے وہ بڑھاپا طاری ہو گیا تھا۔ تو ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی تہجد پڑھتے تھے۔ بیٹھ کر پڑھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد کیا ہوتے تھے، جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے تھے، جب کھڑے ہو جاتے تھے تو 30-40 آیت پڑھ کر پھر رکوع کرتے تھے، یعنی ضعف کی وجہ سے بیٹھے رہتے تھے۔ اب جب رکوع کرنا ہوتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے، تو اب ایک تھا کھڑے ہو کر فوراً رکوع کر لے، جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ جو پیچھے سے پڑھ رہے تھے 30-40 آیت پڑھتے اور پڑھنے کے بعد کیا کرتے، رکوع کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی آپ نے کیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسی بھی روایت ہے، ہمارے پاس صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے ہی رکوع فرما لیتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ بیٹھے ہی تہجد جیسے پڑھ رہے ہیں تو قرأت بھی کرتے تھے بیٹھ کر کے، اور جو ہے وہ بیٹھے ہی رکوع کر لیتے تھے اور سجدہ بھی کر لیتے تھے۔ نسائی شریف کی روایت ہے یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر پھر پڑھا، پھر رکوع کیا۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے تہجد کی، اس کے بعد کی جو 2-2-2-3 ہوتی تھیں وہ لمبی پڑھتے تھے۔ بعض مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی 2 ہلکی پڑھتے تھے اور پھر آخر کی 2 ہلکی پڑھتے تھے، بیچ والی بہت لمبی پڑھتے تھے۔ ابھی بتاتا ہوں کتنی لمبی ہے، آپ تو لمبی زیادہ کیا بھی بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت بھی تہجد پڑھ کر ختم کر دیتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ 8 رکعت کی روایت تقریباً سیاستہ میں سب میں منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں 3 رکعت، 9 رکعت، 13 رکعت ایسے آتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ آخر کی 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہے اور اس کے پہلے والی کیا ہے، تہجد ہے۔ یہ بھی روایتیں تقریباً تمام سیاستہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی لمبی جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو دیکھوں، تو 1 رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران ختم کیا۔ لمبی کا مطلب یہ ہے
ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور سورہ نساء پڑھی اور سورہ آل عمران پڑھی، یہ ایک رکعت میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو چھوٹی بھی رہتی ہوگی، جیسے میں نے کہا نا کہ جب بیٹھ کر کمزوری کی وجہ سے آپ پڑھتے تھے اور پھر رکوع کرنا ہوتا تھا تو کھڑے ہو کر 30-40 آیت پڑھ لیتے تھے۔ ہمارے ہاں آج پورے ہبلی میں کوئی بھی فجر کی نماز میں 30-40 آیت نہیں پڑھتا الا ماشاء اللہ، عادت ہی نہیں ہے لوگوں کی۔ ایک بڑا طبقہ تو 30 کی لپیٹ میں رہتا ہے، 30ویں پارے میں پڑھتا ہے، بھلے حافظ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فجر کی نماز عموماً بہت لمبی پڑھتے تھے۔ بہرحال تو لمبی کا مطلب یہ ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت میں پوری نماز ختم کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یقینی بات ہے کان پکڑ کے جو چاہے کہ، کیونکہ ہم بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو آپ عزیز و غفور و رحیم ہیں، جو چاہیں کریں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اتنا اللہ کے رسول مگن ہو گئے کہ یہی آیت پڑھتے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کئی مرتبہ، یہ ایک ہی 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ عموماً جب ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو پبلک سمجھتی پھر ایک ہی رکعت میں پڑھے تو کیسے ہوا؟ ایک ہی مرتبہ 2 مرتبہ لائف میں ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے، لیکن اگر عذاب دینا چاہے تو قادر مطلق ہے، ہم تیرے بندے ہیں، غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت اللہ کے رسول کو بڑی پسند آئی اور تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اسی میں گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آہستہ پڑھتے تھے، تہجد میں جو تلاوت کرتے تھے وہ آہستہ پڑھتے تھے۔ آہستہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ دوسرا آدمی نہیں سن سکتا تھا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھتے تھے، زور سے بھی تعریف لکھی ہوئی ہے ابو داؤد میں، کتنا زور سے پڑھتے تھے کہ اگر حجرے میں پڑھتے رہتے ہوں تو سامنے صحن تھا، اس میں آواز آتی رہتی تھی۔ تو زور کی بھی تعریف کی صحابہ نے اور آہستہ کی بھی تعریف کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دونوں تھی۔ جب پڑھتے پڑھتے قرآن مجید میں جب کبھی عذاب کا ذکر آ جاتا آیت پڑھتے ہوئے، تو فوراً اللہ کے رسول اس آیت کو وہیں چھوڑ کر کے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگتے تھے۔ مطلب جیسے آیا کہ ہم جہنم میں ڈال دیں گے تو فوراً اعوذ باللہ من النار، یہ بھی بولتے رہتے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ ہمارے مولوی صاحب اس لیے نہیں کرتے کہ پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنا پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ آج بھی عرب لوگ جب کبھی کبھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، خاص کر رات میں جب پڑھتے ہیں رمضان وغیرہ میں، تو ایسی جب آیتیں آتی ہیں تو روتے بھی ہیں، بیچ میں جو ہے ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، آیتوں کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری کیفیت نفل نمازوں میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور جب جنت کا ذکر ہوتا تھا تو جنت کی طلب کی دعا فرماتے تھے۔ اور جب کبھی، یہ تینوں روایتیں مسلم کی ہیں، اور جب کبھی کافر کا بہتان ہوتا تھا، مطلب جیسے کافر یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے شریک کرنے والے ہیں، تو بیچ میں رک کر کے بولتے تھے سبحانک، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ کیا الزام آپ پر لگا رہے ہیں۔ یا کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ آیت آ گئی تو اللہ کے رسول بیچ میں جو ہے وہ سبحانک کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو عذاب کی آیتیں آتی تھی، پناہ مانگتے تھے، اچھی آیتیں جنت کی آتی تھی تو دعا کرتے تھے ان کے لیے، اور جب ان الزامات پر پہنچتے تھے جو ان لوگوں نے لگائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے اللہ کی ذات کو پاک اور مبرہ ٹھہراتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ وہ جو میں نے اعوذ باللہ من النار کہا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تہجد کی فضیلت ویسے تو ضعیف حدیثوں میں بہت ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے ساری صحیح جیسے آپ کی نقل کریں۔ ایک تو مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو شیطان انسان کی گدی پر 3 گانٹھ مارتا ہے۔ 3 گانٹھ مارتا ہے، مطلب یہ ہے، پھر اس حدیث میں آگے تشریح ہے کہ جب وہ اٹھنا چاہتا ہے تو اس کو بولتا ہے ابھی جماعت بہت ٹائم ہے۔ ایک یہ ان سے بات کی جا رہی ہے جو نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو شروع سے ہی ان کو گانٹھ ایک مرتبہ مار کے چلا گیا ہے، تو روزانہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔
وہ تو ان کے پرماننٹ کسٹمر ہیں، ان کو ضرورت کیا ہے ٹائم برباد کرنے کی۔ جو نمازی ہیں ان کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ان کی گدی پر 3 گانٹھ مارتا ہے، اور مارنے کے بعد جب اس کی کھلتی ہے آنکھ نا فجر کی نماز، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ کر کے نماز 6 بجے، اچھا ایسا کرتے ہیں نا 5:15 پہ اٹھ جائیں گے، ان کو اٹھنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو لمبا ٹائم لے کر کے اٹھ رہے ہیں ان کو اٹھنا نہیں ہے۔ جب نماز کا ٹائم آپ کو صرف آپ اندازہ کریں کہ مجھے سنت اور وضو کرنے میں کتنا ٹائم ڈیلی لگتا ہے، بس اتنا پہلے اٹھو گے تو پکڑ پاؤ گے جماعت، ورنہ ڈیلی ہوگا 5:15 پہ اٹھ جائے گا بندہ، اٹھنے کے بعد الارم آف کر دے گا۔ اب اس کے بعد جب دوبارہ اٹھے گا تو انشاءاللہ سورج کے ساتھ اٹھے گا، سمجھے؟ یہ کیفیت ایک بڑے طبقے کی ہے۔ اچھا روز الارم یہیں رکھیں گے بغل میں اور دبائیں گے، ارے بھائی جب جان گئے یار ہم اپنے آپ کو روز بیوقوف بنا رہے ہیں، الارم لے جا کر الماری کے اوپر رکھو دور کہ اٹھ کر جانا پڑے وہاں تک، روز دائنی طرف رکھیں، دبا دیے، سو گئے، اب سورج نکلنے کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ ارے بھائی ایک آدھ مرتبہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ڈیلی کا کیا چکر ہے؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ 3 گانٹھ مارتا ہے۔ اب جب بندہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ جیسے ہی ذکر کرتا ہے تو پہلی گانٹھ اس کی کیا ہوتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ مطلب کیا کہ جو اس کے 3 اٹیک الگ الگ ہیں، 3 طرح کا اٹیک ہوتا ہے، ان سب کا مل جل کر کے وسوسہ آپ نے فرمایا کہ وہ بتاتا ہے رات ابھی بہت ہے سو جا، رات ابھی بہت ہے سو جا۔ آپ دیکھیں ایکسپیرینس جو اللہ کے رسول نے کہا، یہی بہنی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ آدمی جماعت پکڑنے والا اسی چکر میں سوتا رہتا ہے، ابھی جماعت 15 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، اب سورج نکل آیا، سمجھے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اٹھ جاتا ہے وضو کرتا ہے نا تو دوسری گانٹھ اس کی کیا ہوتی ہے؟ کھل جاتی ہے، اور جب اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں گانٹھ کھل جاتی ہے، اب وہ فریش رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تہجد نہیں مراد ہے، جو نماز نہیں پڑھتے فجر کی، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ کیمیکل ہے جو نیند لاتا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہے، وہ پیشاب، کیونکہ وہ الکوہل پیتا ہوگا، شیطان ہے، تو اس کے پیشاب میں جو ہے نا وہ کچھ الکوہل کا مادہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ بندے جو ہے نا جو فجر نہیں پڑھتے ہیں وہ پیشاب میں مست رہتے ہیں اللہ کے۔ اور یہ پہلے تو میں سمجھتا تھا یہ حدیث ادھر ادھر کی ہے، پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بخاری کی روایت ہے، سوال جواب میں ایک مرتبہ، اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے کہ یہ پیشاب کرتا ہے اور یہ بندہ پیشاب میں مست ہو کر کے سوتا رہتا ہے، کیونکہ کیمیکل سے اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے اچھا اونچا درجہ جو ہے وہ تہجد کا ہے۔ اگر ساری نمازوں کو اکٹھا کیا جائے، نفل نمازوں کو، تو اس میں سب سے نمبر 1 پہ کون ہے؟ تہجد ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے پوری رات میں کہ جب بندہ اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت بخاری اور مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم سمائے دنیا پر آتا ہے اور آنے کے بعد پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مرادیں پوری کر دوں، ہر کوئی توبہ مانگنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اس وقت ہم خراٹے لیتے رہتے ہیں اور آرام معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہر رات سمائے دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم جو ہے وہ غفلت میں ہیں۔ جو نمازی ہیں اس وقت پوری دنیا میں، غور سے سنیے گا، ایک تو ہیں نمازی ہی نہیں ہیں، جو نمازی ہیں اس میں سے 10% فجر کے نمازی ہیں۔ جتنے لوگ ہیں آپ اس کا اندازہ کرنا ہے، آپ جس مسجد میں آپ رہتے ہوں اس میں آپ دوسری نماز اور فجر کی نماز میں دیکھ لیجیے کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو فجر کے نماز پڑھنے والے 10% ہی لوگ ہیں، 10% ٹوٹل میں کا نہیں بتا رہا ہوں، وہ جو نمازی ہیں اس میں کے 10% فجر پڑھتے ہیں، اور ورنہ جو ہے فجر ایک بڑا طبقہ پوچھتا ہے مولانا اچھا نماز قضا ہو گئی، نماز ہونا کر کو قضا نہیں ہوتی بھائی۔ قضا کے معنی ہی ہے کہ بائی چانس نماز مس ہو گئی، اسی کو شریعت میں قضا کہتے ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، یہ کوئی قضا ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضا، اس کا نام قضا ہے نہیں،
دو ہی طریقے سے قضا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل قضا کی نہیں ہے۔ نمبر 1، بندہ سو گیا، نماز چھوڑ گئی۔ نمبر 2، بندہ بھول گیا، نماز چھوڑ گئی، اس کے علاوہ قضا کی کوئی شکل نہیں۔ یا یہ کہ بے ہوش ہو گیا، بیمار رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ دو کیفیت ہی اصل کیفیت ہے، اسی کا نام قضا ہے۔ یہ جان بوجھ کر جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں اس کی کوئی قضا وضا نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو فقہا نے لکھا کہ اس کی بھی قضا پڑھیں، لیکن حقیقت میں یہ قضا ہوئی نہیں ہے، بندے نے کفر کیا، لہذا نماز کی سخت پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے معمولات رات کے چھوٹ جائیں، یعنی نماز پڑھنا یا تسبیحات، تو پھر اس کا وقت ظہر تک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی تہجد پڑھنے کی عادت ہے، بائی چانس بیچارہ تہجد میں نہیں اٹھ سکا تو فجر کی نماز کے بعد وہ اس کو پورا کر لے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے اس کو پورا کر لیا تو گویا اس نے اس کے ٹائم پر ہی پڑھا جو اس کا ٹائم تھا، کیونکہ وہ اس کا عادی تھا، لہذا اس نے اسی ٹائم پر۔ ایک آدھ مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد چھوٹ گئی، آپ نے فجر کی نماز کے بعد کیا کر لیا، ان کو پورا کر لیا، لہذا نسائی اور ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسری چیز ہم جو بتانا چاہتے ہیں نماز میں، وہ فجر تہجد کے بعد جو دوسری فضیلت ہے وہ وطر کی فضیلت ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وطر فرض کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، تو لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ تہجد کے ہیں۔ وطر کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر مومن پر حق ہے کہ وطر کو پڑھے۔ وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ نمبر کو، طاق کو، طاق 1 3 5 7 9 11 13 15، اس کو طاق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جس نے وطر نہیں پڑھی وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی میری پارٹی کا آدمی نہیں ہے، کسی دوسری پارٹی کا آدمی ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ مجھ میں سے نہیں، اور دوسری حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ مسلمان پر لازم ہے، یہ حق ہے کہ وہ وطر کی نماز پڑھے۔ ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے بیان فرمایا کہ بھئی ایک نماز اور بھی ہے 5 نماز کے علاوہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا وطر کی نماز ہے۔ تو لہذا وطر کا درجہ اس لحاظ سے بہت ہی اونچا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کی نماز سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ ایک محاورہ عربی میں ہے، ثواب کے تک 2-3 مرتبہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا اپنی زندگی میں، لہذا وطر کی سخت پابندی کرنی چاہیے۔ سفر میں عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھتے تھے، آگے پیچھے کی۔ فجر کی سنت کے چھوڑنے کی ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، اور وطر کی قطعی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ سفر میں رہیں اور آپ نے وطر چھوڑا ہو۔ ہر حال میں آپ نے وطر کی پابندی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی، دارقطنی اور بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں کافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں جو ہے وہ عموماً قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس کے خلاف بھی کیا ہے، لیکن عموماً ایسا کیا ہے کہ آپ نے تینوں رکعت میں ان تینوں صورتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر یہاں احناف بیٹھے لہذا میں ان کے مطابق سے حدیث نقل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بیٹھ کر پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں کافرون پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ لوگ بعض لوگ دیکھیں کہ وطر کے بعد بہت سے لوگ جو کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ میں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ 2 حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر وطر کسی نے چھوڑ دی تو لازم ہے قضا اس کی۔ وطر اگر کسی کی چھوٹ گئی، چھوٹنے کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، وہ شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے اور رات میں وطر پڑھ لیں گے، اب اتفاق سے تہجد میں نہیں اٹھا، وطر چھوٹ گئی، تو ایسی شکل میں فجر کی نماز کے بعد اور ظہر سے پہلے تک کسی وقت کیا کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دارقطنی کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ وطر اگر چھوٹ گئی تو جب چاہے، جب یاد آئے تب پڑھ لے،
اور یا جب صبح ہو جائے تو اس کے بعد پڑھے، لیکن لازم ہے کہ وطر کو چھوڑے نہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز پڑھ چکتے تھے تو سبحان الملک القدوس، نسائی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ آپ 2 مرتبہ پڑھتے تھے اور تیسری مرتبہ تھوڑا سے کھینچ کر اور بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس۔ وہ جو تراویح میں آپ لوگ جو پڑھتے ہیں نا، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کے پہلے بتا چکا ہوں نا۔ وطر کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ قنوت نازلہ ہے۔ قنوت نازلہ کیا چیز ہے کہ اگر مسلمانوں کی عمومی کسی شہر پر یا کسی ملک پر یا کسی اسٹیٹ پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس میں سارے مسلمان انوالو ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2-3 مرتبہ ایسا آپ نے کیا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ لوگ بھیجیے تاکہ لوگ ہمارے علاقے میں تبلیغ کریں، اور 70 لوگوں کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اور آپ نے 1 مہینے لگاتار فجر کی نماز میں آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، لگاتار بد دعا کرتے رہے۔ اس کا نام ہے قنوت نازلہ، کہ اگر ایسی کبھی مصیبت مسلمانوں پر آ جائے تو سنت نبی بھی یہ ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قنوت نازلہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں 2 طریقے کے، ایک یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اوپر اللہ کی جانب سے بد دعا کی جاتی ہے، اور دوسرے اپنے حفاظت کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس پورے ماحول میں جو پرابلم ہوئی ہے مسلمان کمیونٹی کے لیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری اور نسائی میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ صبح میں پڑھتے تھے۔ نسائی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قنوت نازلہ جو پڑھتے تھے وہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھتے تھے، یعنی سے رکوع کر لیا، اب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کیا ہے سجدے میں جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت نازلہ کے بارے میں آپ کا اسوہ ہے۔ اس کے بعد اب صبح سے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلی نماز صلاۃ اشراق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج جو ہے وہ چڑھ جاتا تھا، 1 ندا یا 2 ندا۔ اس سے ہمارے یہاں جو اب ٹائمنگ نکالی گئی ہے کہ سورج کا جو ٹائمنگ ہے اس کے اگر 20-22 منٹ کے بعد پڑھنا چاہے تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، لوگوں سے فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کہ بھائی کسی نے خواب تو نہیں دیکھا ہے؟ یہ ایسا کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا، عموماً ہوتا تھا۔ آپ تقریر کرنے کے بجائے مذاکرے کی شکل اختیار کرتے تھے، لوگوں سے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو عموماً فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلتھی مار کر بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اسی مصلی پر رخ پھیر کر کے پلتھی مار کر بیٹھ جاتے تھے، پلتھی سمجھتے ہیں نا، ایسے کر کے جو بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد صحابہ سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جاتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کس کی؟ اشراق کی۔ بعض دوسری روایتوں میں اور بھی رکعت کا ذکر ہے، 4 کا بھی ذکر ہے، لیکن صحیح روایت میں جو ہے نا وہ 2 ہی کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مصلی پر بیٹھا رہ جائے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو ایک جگہ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ سائنس نے شاید اب تحقیق کر دی ہے کہ وہ 360 ہی جوائنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں ہر جوائنٹ کا ایک صدقہ ادا کیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول 360 صدقے ڈیلی، کیونکہ صدقے کے معنی لوگ کیا سمجھتے تھے؟ پیسہ دینا۔ آج بھی سمجھتے صدقہ کا مطلب کہ اللہ کے رسول 360 صدقے ڈیلی کون دے پائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے معنی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مسجد سے ایک چھوٹی سی چیز اٹھا لینا جو گندگی پڑی ہے وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے، آدمی مسافر کو جانے میں تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی صدقہ ہے، کسی سوتے ہوئے آدمی کو اٹھا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے کسی پروگرام میں، اس کو اٹھانا وہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی کسی سے مسکرا کر کے ملنا وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے چاشت کی تو 360 جوڑ کے سارے صدقے ادا ہو جائیں۔
تو اس طریقے سے اس نماز کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ اس بنیاد پر ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے کے پورے صدقے جو ہے نا وہ ادا ہو جائیں گے۔ یہ ترمذی، ابو داؤد، احمد اور مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک بات لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ مصلی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو سمجھ لے تھوڑا سا۔ ایک حدیث میں تو لفظ اس کا ذکر ہے باقاعدہ کہ فجر کی نماز پڑھی، مصلی نہیں چھوڑا اور دنیا کی کوئی بات نہیں کی۔ اگر بات بھی کی تو دین کی بات کی، بقیہ کوئی اس نے بات نہیں کی، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن ایک دوسری صحیح روایت میں یہ ہے جو ترمذی کی روایت ہے، اس میں جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ذکر کرتا رہا، مطلب وہاں سے مسجد سے اٹھا، اسی مسجد میں کونے میں بیٹھ گیا یا مصلی چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا، لیکن مسجد میں بیٹھا رہا مسجد کے اندر، اور دنیاوی باتیں اس نے نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد اگر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو ایک جگہ جو ذکر ہے حج عمرے کا ثواب، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں مصلی پر بیٹھنے کی قید نہیں ہے، اور جس میں وہ جوڑ کی روایت ہے اس میں مصلی کے بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو علماء نے یہ بات کہی مصلی پہ بیٹھنے سے مطلب یہ ہے کہ مسجد نہ چھوڑے، اسی مسجد میں دوسری جگہ بیٹھ کر کے وہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کو وہ ثواب ملے گا۔ اشراق کے بعد جو دوسری نماز ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ یہ چاشت کی نماز بعض لوگ کہتے ہیں کوئی نماز نہیں ہے، لیکن زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، کبھی کبھی صلاۃ اشراق کو بھی صلاۃ الضحیٰ کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت کبھی 4 رکعت چاشت کی پڑھتے تھے۔ پڑھنے کا ٹائم زاد المعاد نے غالباً نقل کیا ہے کہ جب اونٹنی کے پیر جلنے لگتے تھے وہ وقت ہوتا تھا، اونٹنی کے بچے کے تقریباً 10 اور 10:30 کے بیچ میں گرمی میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اونٹنی کا بچہ چھوٹا ہوگا تو اس کے پیر جو ہے وہ جلنے لگیں گے، تو گھڑی نہیں ہوتی تھی، لہذا اسی طریقے سے ٹائمنگ بتائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسے ٹائم پر کبھی 2 رکعت، ایک روایت میں آتا ہے کبھی 6 کا بھی ذکر ہے، کبھی 8 کا ذکر ہے، اور کبھی 4 کا بھی ذکر ہے۔ زاد المعاد نے جو نقل کیا اللہ ابن قیم نے 2 رکعت کا ذکر کیا ہے کہ 2 رکعت بھی چاشت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زاد المعاد میں جو 2 رکعت ہے وہ 6 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھی، لہذا 2 ہی رکعت کا ذکر کر دیا گیا، 6 رکعت ٹوٹل پڑھی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور آدمی جب چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں کئی مرتبہ بات ہوئی ہے، جب ہوتی بتا دیتا ہوں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کبھی نہیں ہوتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے سے 1 ہفتے کے، ان سب سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے جب تک کہ گناہ کبیرہ کے لیے بندہ توبہ نہیں کرتا۔ تو یہ سارے کے سارے وضو کرنے سے جو گناہ جھڑتے ہیں ان سب سے مراد کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ معاف کبھی نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ یہ جو میں نے جوڑ والی بات کی، صدقے والی، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چاشت کی نماز کی فضیلت ہے کہ بندے کے جو ہے وہ 360 جو جوڑ ہیں اس کے بدلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سارے جوڑ کے صدقہ ادا کر دیتا ہے اگر بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب چاشت کی نماز پڑھ لیتے تھے تب عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بازار جاتے تھے، ڈیلی کا ایک معمول تھا، بازار جاتے تھے۔ بازار جانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو چیک کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، سودا سلوک، کیونکہ جب آپ حاکم ہو گئے نا تو اس بات کی بھی تو ہونی چاہیے کہ مارکیٹ میں جو ریٹ لگایا جا رہا صحیح ہے، یہ آدمی لوٹ رہا ہے یا یہ کہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نکل کر جاتے تھے اور پھر بازار سے جب لوٹ کر آتے تھے تو سوتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ آرام فرمانے کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، کھانا پہلے کھاتے تھے، کبھی ظہر کی۔ انشاءاللہ آگے بات ہوئی تو انشاءاللہ اس کے آگے بات کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔